زہران ممدانی ہندوستانی نژاد مسلم نوجوان جس نے نیو یارک میئر انتخاب جیت کر نیو یارک میں ایک نئی تاریخ بنا دی ہے۔ نیو یارک کی تاریخ کا پہلا ساؤتھ ایشین، پہلا نوجوان، پہلا مسلم میئر بن گئے ہیں زہران ممدانی۔ ایک طرف جہاں ان کی جیت سے نیو یارک کے نوجوانوں میں جوش اور خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے، وہیں سرمایہ داروں اور صدر ٹرمپ کے حامی خیموں میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی لاکھ مخالفت اور عوام کو دی گئی دھمکی کے باوجود اور جن کے خلاف سرمایہ داروں کے بلینز خرچ کرنے کے باوجود ممدانی نے جیت حاصل کر لی ہے۔ زہران کی جیت سرمایہ داری ورسس عام شہری کے مقابلے میں عام شہریوں کی جیت تصور کی جا رہی ہے۔ یہ جیت نفرت، حقارت، اونچ نیچ اور ذات پات کی سیاست پر انسانیت، محبت اور مساوات کے نظریے کی جیت ہے۔ نیو یارک سٹی کا یہ انتخاب دنیا بھر میں نوجوان قیادت کی طرف عوام کے جھکاؤ کا ایک واضح اشارہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو اور اس اہم ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے نیو یارک اور امریکہ کی سیاست پر ایک نوجوان نام تہلکہ مچا رہا تھا۔ ساری دنیا کی نظریں اس مرتبہ نیو یارک سٹی میئر کے انتخاب پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نیو یارک کو امریکہ کے کمرشل کیپٹل کی حیثیت حاصل ہے۔ نیو یارک کا میئر امریکی صدر اور پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ اثردار عہدہ مانا جاتا ہے، اور یہ عہدہ نیو یارک کے سرمایہ داروں کی منشا اور پسند پر منحصر ہوتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں کے سرمایہ داروں کو، بلکہ صدر مملکت ڈونالڈ ٹرمپ کو اس انتخاب سے شدید جھٹکا لگا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کھل کر زہران کی مخالفت میں بیانات دیے تھے، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نوجوان میئر انتخاب جیتتا ہے تو میں نیو یارک کے لیے فنڈز روک دوں گا۔ خود کو جمہوریت کی پہچان اور ماڈل کہنے والا امریکہ کے صدر کی زبان سے ایسے بیانات لوگوں کے نزدیک جمہوریت پسندوں کو شرمسار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس مسلم نوجوان کی تحقیر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ عوام میں اس نوجوان سے دوری پیدا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کر ڈالی، لیکن عوام اور خاص کر نوجوان طبقہ اب نفرت اور محبت کے درمیان کے فرق کو سمجھنے لگے ہیں۔ زہران ممدانی کی جیت امریکہ میں مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صرف 7 سال پہلے جس نوجوان کو امریکی شہریت ملی اور اپنی پرکشش صلاحیتوں کی بنیاد پر صرف 3 سال کے اندر یعنی 2021 میں وہ نیو یارک ریاست کے کوئنز سے ممبر آف اسمبلی منتخب ہوئے، اور پھر 4 سال کے بعد ہی نیو یارک سٹی پر اب ان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ نیو یارک سٹی میئر انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار زہران ممدانی نے 50% سے زیادہ یعنی 7,82,403 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابل آزاد امیدوار جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہی رکن ہیں، جنہیں پارٹی کے پرائمری الیکشن میں زہران سے شکست ملی تھی، نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو ایم کومو نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے پرچہ داخل کر نامزدگی داخل کیا تھا، جنہیں نیو یارک کے سرمایہ داروں اور صدر ٹرمپ نے کھل کر حمایت کی تھی۔ اینڈریو کومو کو 6,46,951 ووٹ ملے۔ اس طرح زہران اپنے مقابل سے 1,45,000 ووٹوں کی برتری سے یہ انتخاب جیت گئے۔ تیسرے امیدوار کارٹس سلوا، جو کہ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کے مقابلے اینڈریو کومو کی تائید کا اعلان کر دیا تھا۔ کارٹس سلوا 1,20,476 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ نیو یارک امریکہ کا انتہائی اہم اور بزنس کا مرکز مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں امریکی کاروبار کو کنٹرول کرنے والا یہ شہر، جہاں امریکہ کے ارب پتیوں کی زمین ہے، وہیں یہ خود صدر ٹرمپ کا ہوم سٹی بھی ہے۔ تقریباً 90 لاکھ آبادی والا یہ شہر ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ہسپانوی یعنی لیٹن بولنے والے شہریوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں 2020 کے ایک سروے کے مطابق لیٹن بولنے والے نژاد امریکیوں کی 24 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، جن میں تقریباً 12 لاکھ ووٹرز ہیں۔
اسی طرح ہندوستانی نژاد شہریوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ ہے اور ہندوستانی ووٹرز کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے، اور پاکستانی نژاد شہریوں کی تعداد تقریباً 70,000 سے زائد ہے اور ووٹرز تقریباً 30,000، اور بنگلہ دیشی نژاد 75,000 شہری ہیں جبکہ ووٹرز 30,000 کے قریب ہیں۔ اس شہر کی سیاسی اور علاقائی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ایک اندازہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قطعی تعداد وقت کے ساتھ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ نیو یارک میں لاطینی زبان کے بولنے والوں کی تقریباً 1/3 آبادی ہے اور ان میں سرمایہ داروں کی کثیر تعداد ہے۔ نتن یاہو اور ٹرمپ کے نظریات کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی آبادی کے اس حصے میں بھی زہران اپنی اسپینش تقریروں اور بیانات کے ذریعے کافی محبوب بن گئے ہیں۔ نیو یارک امریکہ کا سب سے مہنگا شہر تصور کیا جاتا ہے۔ شہر کی اسی نفس پر ممدانی نے راحت کا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ممدانی نے اپنے الیکشن کمپین کے دوران یہاں کے عام شہریوں کے لیے جن سہولتوں کا وعدہ کیا تھا وہ یہاں کے عام شہریوں کے انتہائی اہم اور پریشان کن مسائل ہیں، جیسے نیو یارک کے شہریوں کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے طرز پر مفت بس سروسز، میٹرو کے کرائے لمبے عرصے تک کے لیے فکس کرنا، گھروں کے کرایوں کو ایک مدت تک کے لیے فکس کر دینا، سستے سرکاری رہائشی عمارتوں کی تعمیر، سستا اناج عوام تک پہنچانے کے لیے سرکاری کرانہ اسٹورز بنانا جہاں سے عوام سستے داموں میں اناج حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی روٹی، کپڑا اور مکان جیسا ہندوستانی سیاست کا نعرہ اب امریکہ میں گونجنے لگا ہے۔ نیو یارک چونکہ امریکہ کا سب سے مہنگا شہر ہے، کم آمدنی والے شہریوں کی خاصی تعداد یہاں ہمیشہ مسائل کا شکار رہتی ہے۔ سرمایہ دار یہاں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سیاسی رہنماؤں نے ماضی میں صرف انہی امیروں کی چاپلوسی کو اپنی سیاست چمکانے کا طریقہ بنا لیا تھا، جس کو اس نوجوان زہران ممدانی نے نظر انداز کر دیا اور عام شہریوں کے مسائل پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی سیاست کی ایک کامیاب حکمت عملی رہی جس نے انہیں کامیاب بنا کر نیو یارک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر کہاں تک عمل کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے سرمایہ کا حصول ایک ایسے وقت میں جبکہ صدر ٹرمپ کی زہران کو ناکام بنانے کی تدبیریں جاری رہیں گی اور سرمایہ داروں کی بھی شاید ان کو خاطر خواہ حمایت حاصل نہ ہو پائے۔ اب اس نوجوان اور ناتجربہ کار ممدانی کو اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے بہتر اکنامکس سے مشورے اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عوام نے بہتری کی امیدیں زہران سے باندھ رکھی ہیں اور ہماری بھی دعا ہے کہ اس نوجوان میں اللہ تدبر، حکمت اور خدمت خلق کا مخلص جذبہ پیدا کرے اور اس نوجوان کو دنیا بھر کی نوجوان طاقت کے لیے ایک مثال اور ماڈل بنا دے۔ ناظرین، زہران ممدانی کی اس کامیابی پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ عوام کی امیدوں پر پورے اتر پائیں گے یا پھر سیاسی لوگوں کے سیاسی وعدوں کی فہرست میں اضافہ کر جائیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر کر کے اردو لائیو کو مضبوط بنائیں۔ شکریہ۔